قرآن پاک کی یہ ایک صورت جس گھر میں پڑھی جائے گی وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑپتی بن جائے گا۔ یہ صورت بے پناہ طاقت کی سرچشمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیو، جس گھر میں یہ مبارک صورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑپتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہ رہا ہو، یہ ایک صورت کا وظیفہ بتاؤں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ گھرانہ خوشحال کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر، آپ کی قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ شخص ہر قسم کے نقصان سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرما دیں گے۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کر دے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ کر دے گا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا۔ یعنی اگر وہ شخص مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے، آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پہ رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ معزز ساتھیو، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو تو خود اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھنا۔ بے شک آپ کی نوکری کے مسائل ہوں، دولت روپے پیسے کے مسائل ہوں، یا گھر میں رشتوں کے مسئلے ہوں، گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور کسی اچھی جگہ سے رشتہ نہیں آ رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فوری اثر کریں گے اور قبول کریں گے۔ اسی لیے ناظرین، یہ ایک چھوٹی صورت کا وظیفہ ہے جس کو ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے آخری پارے یعنی 30ویں پارے میں ہے۔ اس صورت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ آپ نے اس صورت کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر لے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کرے گا، ہر حسد سے محفوظ رکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اپنے فضل و کرم سے آپ کو ہر مشکل مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ نے وظیفے کو صدقہ دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ صرف اس صورت کو پڑھ لیں، یقین جانیے آپ اپنے دشمن کی چیخ و پکار سنیں گے۔ جس عورت کے بچے سوکھ کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس صورت کا ایک خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گائے کے تازہ مکھن پر دم کریں اور پھر وہ مکھن بچے کو کھلا دیں۔ آپ دیکھیں گی کہ وہ بچہ جلد ہی موٹا تازہ اور گول مٹول ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا اور اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی اور ہر جگہ سے آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔
تو پھر نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے اور کوئی گاہک نہیں آتے، یا اگر کوئی گاہک بھول کر دکان پر آ بھی جائے تو بغیر کچھ خریداری کے ہی واپس چلا جاتا ہے، اور دکان میں کوئی رش نہیں ہے، سارا دن ذلیل و خوار بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ دکان میں اتنی سیل ہی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکیں، الٹا نقصان اٹھا کر ہی گھر آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے لیے مشورہ ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار پر جائیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی بہت فائدے ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے تو آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں اور اچھی طرح سے وضو کر لیں، اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، غرض آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، پہلے آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نفل نماز صلوات حاجت پڑھیں، پھر وہاں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول گئے ہیں تو پھر بھی جب آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوں گی، ان کو انشاءاللہ وہ سب کو سب اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں حاجات جائز اور نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہاں کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور 7 مرتبہ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو کوئی بھی درود پاک آتا ہے آپ وہ پڑھ لیں۔ افضل تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں درود ابراہیمی ہی پڑھتے ہیں، تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آپ نے جب درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے۔ آپ نے سورہ قریش کو پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر آپ کو رزلٹ دیں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک ضرور کرنا ہے۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں، پھر آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب الکریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں اور بغیر حساب کے جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات